ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم کے حوالے سے میں آپ کو ایک خاص عمل دے رہا ہوں، جس عمل کی برکت سے پریشانیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، آسانیوں کا دروازہ کھل جائے گا، بے برکتی ختم ہو جائے گی اور آپ کو برکتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح بیماریوں کا دروازہ بند ہو جائے گا اور شفا کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر آپ نے یہ عمل یکم محرم کو شروع کر لیا اور اس عمل کو مکمل کر لیا تو انشاءاللہ 1 سال تک مجھے یقین ہے کہ آپ ہر پریشانی سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر نقصان سے، ہر آنے والی پریشانی سے، ہر آنے والی آفت سے، ہر آنے والی بلا سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہترین بزرگوں کا بتایا ہوا ایک طاقتور عمل ہے۔ آپ یکم محرم کو اس عمل کو شروع کریں گے۔ مختصر سا عمل ہے، لیکن عمل سے پہلے میں اس کے چند فوائد آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس کے جو میں نے نوٹ کیے، جو میرے سامنے جو فوائد ظاہر ہوئے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ تقریباً 15 ہیں۔ اگر آپ ان فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ نمبر 1، ہر قسم کی پریشانی سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، خواہ جسمانی ہے، خواہ کوئی مالی پریشانی ہے، خواہ کوئی گھریلو پریشانی ہے، خواہ کوئی کاروباری پریشانی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ نمبر 2، رزق میں برکت ہوگی، کشادگی ہوگی اور رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دیں گے اگر آپ اس عمل کو کریں گے۔ اگر آپ کی دکان ہے، چلتی نہیں ہے، گاہک نہیں آتا، تو آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ گاہک بھی آئیں گے، دکان چلے گی اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرما دیں گے۔ مالی تنگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح مالی کوئی اور پریشانی ہے تو انشاءاللہ وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور اب قرض کے لیے پیسے نہیں ہے واپس دینے کے لیے، پریشان بیٹھے ہیں، تو پریشان بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس عمل کو کر لیں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، اللہ تعالیٰ غیب سے سبب پیدا فرمائیں گے، غیب سے آپ کے لیے دروازے کھولیں گے اور آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا انشاءاللہ بہت جلد آپ کا قرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ نمبر 4، ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا، آپ اطمینان محسوس کریں گے۔ اگر آپ کی ہر وقت گھبراہٹ، بے چینی، بے سکونی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ذہنی قلبی سکون عطا فرمائیں گے اور جسمانی سکون بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ روحانی سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، دشمن خواہ کوئی اپنا ہے، خواہ کوئی پرایا ہے، خواہ دشمن کو اپنی فیملی میں سے ہے، محلے میں سے ہے، یا کوئی اور دشمن غیر ہے، یا کوئی اپنا ہے، یا ظاہری ہے یا چھپا ہوا ہے،
انسان ہے یا شیطان ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دشمن کے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر نقصان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے، اور ہر شر سے، ہر فتنے سے، خواہ وہ آپ کو مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا جانی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے اور دشمنوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 6، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھ پر جادو ہے یا نظر بد کا اثر ہے، جس وجہ سے میں ہر وقت محسوس کرتا ہوں جسمانی کمزوری ہے، یا محسوس کرتا ہوں کہ ہر وقت میرے کندھوں پہ وزن ہے، میرے جسم پہ وزن ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، گھبراہٹ، بے چینی اور بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں جو بندہ محسوس کرتا ہے، یا تو کوئی بندش ہے یا نظر بد کا اثر ہے یا کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے، نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہر معاملے میں آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ اگر آپ پر کوئی جادو کرے گا بھی انشاءاللہ اس کا بھی اثر نہیں ہوگا، اس عمل کے اندر اتنی طاقت موجود ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے یہ عمل کیا، اور بزرگوں کا ہی بتایا ہوا اور ان کے تجربات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ کوئی بھی جادو ہے انشاءاللہ اثر ختم ہو جائے گا، نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے حسد کی وجہ سے اگر آپ کے ساتھ کچھ مسائل بنے ہیں تو انشاءاللہ حاسدین کے حسد سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ جادو کا اثر ختم، نظر بد کا اثر ختم، حاسدین کے حسد سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 7، آپ دعائیں کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے آپ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے اتنی دعائیں کی ابھی تک میری دعا پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے، اس کے بعد دعا کریں گے تو قبولیت کے امکان بڑھ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ نمبر 8، روحانی ترقی حاصل ہوگی اور آپ کو روحانی جسمانی سکون حاصل ہوگا، دل و دماغ کو نور ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل، کرم اور رحم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی برکت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ پر خاص فضل، کرم اور رحم فرمائیں گے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ نمبر 9، حالات بہت خراب ہیں مالی لحاظ سے، گھر کا چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے، فاقے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ گھر میں مالی تنگی ہے، گھر میں آئے دن میں کوئی نہ کوئی ایسی خبر سنتا ہوں جس سے میں پریشان ہو جاتا ہوں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول درست ہو جائے، مالی تنگی کا خاتمہ ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں میرے حالات بہتر ہو جائیں اور بہتر سے بہتر ہوتے جائیں، میری زندگی بدل جائے، میرے حالات بدل جائیں، تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ گھر کے حالات بھی بدل جائیں گے اور آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نمبر 10، کو نیک حاجت ہے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں فلاں کام کروں، اور آپ سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ میں فلاں نیکی کروں، میں صدقہ کر سکوں، میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ ایک بندے کے اندر جذبہ ہوتا ہے، بندہ کسی کو دیکھتا ہے تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کو دیتا، کاش میرا یہ دوست ہے، اس کے حالات درست نہیں ہیں،
میرے پاس پیسے ہوتے میں اسے دیتا، میرے پاس گندم ہوتی میں اسے دیتا، میرے پاس کوئی اتنا مال ہوتا کہ ہر ماہ سے میں راشن دیتا، اس کے گھر کا بل ادا کرتا۔ نیک کوئی بھی حاجت ہے آپ کی اور آپ کوشش کرتے ہیں، والدین کے لیے سوچتے ہیں، بیوی کے لیے سوچتے ہیں، بچوں کے لیے سوچتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، کوئی یار ہے، سجن ہے، بندے کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کرتا۔ تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نمبر 11، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلال رزق عطا فرمائے اور بہت زیادہ عطا فرمائے، رزق میں برکت بھی ہو، کشادگی بھی ہو، اور رزق اتنا اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے کہ میں اپنے بچوں پر بھی خرچ کروں، بیوی پر بھی خرچ کروں، والدین پر بھی خرچ کروں، رشتہ داروں پر بھی خرچ کروں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا حلال رزق کے لیے اگر آپ اس نیت سے اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال رزق بھی عطا فرمائیں گے اور رزق میں برکت اور کشادگی بھی عطا فرمائیں گے کہ آپ اس مال کو، اس رزق کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو مال و دولت سے نواز دیں گے اگر آپ اس عمل کو کریں گے اور محرم کی 1 تاریخ کو اس عمل کا آغاز کریں گے۔ اسی طرح نمبر 12، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اولاد میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، جس وجہ سے گھر کا سارا ماحول خراب ہے، گھریلو پریشانی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں ان کے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لہجے میں، نرم لہجے میں گفتگو کریں اور گھر کا ماحول درست ہو جائے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی ایک دوسرے کے دل میں احترام، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا فرما دیں گے اور گھر کا ماحول سکون دہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے سکون والی زندگی عطا فرمائی، کیسے میرے گھر کے حالات سارے بدل گئے۔ اور انشاءاللہ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل سے جب آپ مستفید ہوں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ میں نے یہ عمل سنا تھا اور میں نے اس عمل کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے رحمتوں اور برکتوں سے نوازا کہ میرے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، آپس میں نفرت تھی، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ایک عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو ایک راحت دی، سکون دیا اور اب ہمارے اندر سارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے لہجہ نرم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو وقت بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ نمبر 13، آپ چاہتے ہیں کہ اولاد میں برکت ہو، اگر اولاد نہیں ہے تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نواز دیں گے۔ اولاد نافرمان ہے، والدین کا احترام نہیں کرتی، عزت نہیں کرتی، اگر آپ اس عمل کو کریں گی تو انشاءاللہ ماں کرے گی یا باپ کرے گا، دونوں کریں گے تو اور زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے، آپ کی اولاد آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھے گی۔ وہ اولاد جو کئی مہینے سے بولنا بھی پسند نہیں کر رہی تھی، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اولاد آپ کے 24 گھنٹے کوشش کرے گی کہ ہم اپنی ماں کے پاس بیٹھیں، ہم اپنے والد محترم کے پاس بیٹھیں، ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کو وقت دیں،
ہم ان کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے کھانے پینے کا ہم سوچیں کہ میری ماں کو یہ پسند ہے، باپ کو یہ پسند ہے، کھانے پینے کا انتظام کریں، تو اللہ تعالیٰ اگر نا فرمان اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بنا دیں گے اس عمل کی برکت سے۔ نمبر 14، اکثر گھر میں ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی عورت ہے، گھر والی ہے، کوئی بھی کام کرتی ہے، اس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ گلاس اٹھایا ہاتھ لگایا ٹوٹ گیا، کپ اٹھایا ٹوٹ گیا، برتن اٹھایا وہ نیچے گر گیا، ہر وقت افراتفری گھر میں، اور گھر میں کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ ہر روز جب بندہ گھر آتا ہے سننے کو ملتا ہے آج فلاں چیز ٹوٹ گئی، آج فلاں نقصان ہو گیا ہے۔ اگر گھر میں نقصان نہ ہو تو آج ہی دکان پہ نقصان ہو گیا ہے، آج فیکٹری پہ نقصان ہو گیا ہے، آج ڈیرے پہ نقصان ہو گیا ہے، آج فلاں چیز کا نقصان ہو گیا ہے، آج مالی نقصان ہو گیا ہے، آج جانی نقصان ہو گیا ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی خبریں ملتی رہتی ہیں اور ہر وقت بندہ پریشان رہتا ہے۔ تو ہر نقصان سے بچنے کے لیے، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے، ہر آفت سے بچنے کے لیے، ہر بلا سے بچنے کے لیے اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور آپ اگر محرم کی یکم کو اس عمل کا آغاز کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح سمجھیے کہ 1 سال تک آپ محفوظ ہو گئے، ہر نقصان سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، اور ہر اس معاملے سے جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بننے والا تھا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام معاملات کے اندر حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ نمبر 15، یہ جو کلمات ہیں یہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے بہترین ہیں کہ اس عمل کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ تو جب بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور اس کی عمل کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے، جو سب سے بڑی اہمیت ہے، جو سب سے بڑا بندے کو فائدہ پہنچے گا، وہ یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو موت کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے۔ موت کے وقت آسانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی زبان پر جاری کر دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا جو بندہ اس عمل کو یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اور مغفرت کی امید بڑھ جاتی ہے اس عمل کی برکت سے۔ تو اس کے خاص جو ہیں اہم جو فوائد ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سادہ اور مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تاکہ یہ جو 15 میں نے رکھے اب مختصر کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے بڑا فائدہ جو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ آ جاتا ہے، اور اس سے بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، بندے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، مغفرت کی امید بڑھ جاتی ہے، حاسدین کے حسد سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، نظر بد سے بندہ لگی ہے ختم ہو جاتی ہے، نہیں تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، دشمنوں کے ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر جانی یا مالی اگر دشمن کو نقصان کرنا چاہتا ہے اس نقصان سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے، ان تمام فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اب آپ نے ذرا توجہ سے اس عمل کو سن لینا ہے، تاکہ آپ کو دوبارہ کال کر کے میسج کر کے پوچھنا نہ پڑے،
بلکہ آپ اس عمل کو کریں، اس عمل کی اجازت ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد، یکم محرم کو، یا فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو آپ 100 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا جبارو 100 بار، یا قہارو 100 بار، یا وہابو 100 بار، یا رزاقو 100 بار۔ آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے 100 بار پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب جو 4 اسم پاک ہیں، ان چاروں کو ملا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا جبارو، یا قہارو، یا وہابو، یا رزاقو، ان 4 اسم پاک کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب 100 بار آپ نے مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ میرے لیے حفاظت کا انتظام فرما دے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اگر ہم بیمار ہیں اے اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، اے اللہ مجھے اگلے سال تک تمام معاملات کے اندر میری حفاظت کا انتظام فرما دے۔ آپ اس طرح بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے ساری زندگی اپنی حفاظت میں لے دے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات، بلیات سے، اے اللہ مجھے محفوظ فرما لے، مجھے اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر معاملے کے اندر حفاظت کا انتظام فرما دیں گے، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے کم از کم یکم محرم سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا، آپ نے 21 محرم تک روزانہ اس عمل کو کرنا ہے، یکم محرم سے لے کر 21 محرم تک، یعنی کہ 21 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر لیں، آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کر لیں۔ صرف یہ چھوٹا سا عمل ہے، 5-7 منٹ یا 10 منٹ لگ جائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار، یا جبارو، یا قہارو، یا وہاب، یا رزاق، یہ 4 اسم پاک ہیں۔ 5-7 منٹ 10 منٹ لگ جائیں گے، 100 بار آپ نے ان 4 اسم پاک کو پڑھنا ہے، 21 دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر معاملے میں حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات، بلیات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، نظر بد کے اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جادو کے اثرات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔